تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ روایت کو اگر کسی کھرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے۔ رائے احمد خان کھرل جس نے کہ انگریز سامراج کی برصغیر پر بالادستی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور بالآخر ان کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی گردن تک کٹا دی۔ رائے احمد خان کھرل 1777 میں پیدا ہوئے۔ رائے احمد خان کھرل کا تعلق گاؤں جھامرا سے تھا، جھامرا جو کہ اب ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ رائے احمد خان کھرل 1857 کی جنگ آزادی میں نیلی بار کے علاقے میں مقامی قبیلوں کی برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کے سالار تھے۔ انگریز دشمنی تو رائے احمد خان کھرل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جب دلی میں قتل و غارت کی گئی اور انگریز اس بغاوت کو کسی حد تک دبانے میں کامیاب ہوئے تو یہ آگ اس کے بعد پنجاب میں بھڑک اٹھی۔ جگہ جگہ بغاوت کے آثار دکھائی دینے لگے تو اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر برکلے ایکسٹرا نے بڑے پیمانے پر فتیانوں اور کھرلوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک طرف برکلے اپنی یہ کارروائی کرنے میں مصروف تھا تو دوسری طرف رائے احمد خان کھرل نے راوی پار جھامرا رکھ میں بسنے والی برادریوں کا لشکر انگریز سامراج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر دیا۔ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہندوستانی سپاہیوں کی جانب سے 1857 میں لڑی جانے والی جنگ آزادی کے دوران پنجاب میں ہونے والی بغاوت کی قیادت رائے احمد خان کھرل نے کی۔ رائے احمد خان کھرل ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے پنجاب پر قبضے کے بعد 1852 کو نئے بنائے گئے ضلع گوگیرا سے چند کلومیٹر دور دریائے راوی کی دوسری طرف واقع جھامرا کے سردار تھے۔ اب گوگیرا کا علاقہ ضلع اوکاڑا جبکہ جھامرا فیصل آباد کی تحصیل تانلیاں والا کا حصہ ہے۔ روایت ہے کہ میرٹھ اور دلی میں مقامی سپاہیوں کی انگریزوں کے خلاف جاری بغاوت کو چلنے کے لیے گوگیرا میں تعینات اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر برکلے نے مقامی سرداروں سے گھوڑے اور جوان طلب کیے تو رائے احمد خان کھرل نے برکلے کو یہ جواب دیا کہ ہم اپنا گھوڑا، عورت اور زمین کسی کو نہیں دیتے۔ بغاوت کے متعلق انگریز انتظامیہ کی رپورٹ پر مبنی تاریخی دستاویزات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بغاوت کمالیہ، سید والا، ہڑپا، چیچا وطنی، تلمبا، سرائے سدو، شورکوٹ، سہوکا اور پاک پتن کے علاقوں تک پھیل گئی اور انگریزوں کو جنگ لیا، گجرانوالہ اور لاہور سے کئی بار کمک ملنے کے باوجود مزاحمت تب تک ختم نہ ہوئی جب تک کہ رائے احمد خان کھرل کو قتل نہ کر دیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل ولد رائے نتھو خان کھرل نے ایک رات گوگیرا کی جیل پر دھاوا بول دیا اور اپنے قید کیے گئے تمام ساتھیوں کو جیل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 300 سے زائد انگریز سپاہی مارے گئے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے برکلے نے رائے احمد خان کھرل کے قریبی رشتہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان سب میں گھر کی بہو بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ چنانچہ رائے احمد خان کھرل نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا، مگر پتیانہ جاٹوں اور وٹوؤں کی بڑھتی ہوئی سخت مزاحمت کے خطرے کے پیش نظر رائے احمد خان کھرل کو گوگیرا بنگلہ کے علاقے تک اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھنے کا حکم دے کر چھوڑ دیا گیا، مگر رائے احمد خان کھرل انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکل آئے۔ محمد حنیف رامے اپنی کتاب پنجاب کا مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ رائے احمد خان کھرل جب جوان ہوا تو اس کے کانوں میں انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانیاں پڑھنے لگی۔ وہ ان کہانیوں کو سن کر دانت پیستا تو اس کے بزرگ اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا
ابھی تیاری کرو کیونکہ اتنے بڑے دشمن کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کا رائے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں کو بڑی ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو دہلی میں بدترین تشدد اور اسلحے کے زور پر دبا دیا تو یہ آگ اب پنجاب میں بھڑک اٹھی۔ جگہ جگہ بغاوت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ اس وقت برکلے اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے گوگیرا میں تعینات تھا۔ برکلے نے کھرلوں اور فتیانوں کو وسیع تعداد میں پکڑ کر جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے گوگیرا ایک بہت بڑی جیل میں بدل گیا۔ اس دوران رائے احمد خان کھرل نے خفیہ طریقے سے پنڈال رکھ میں ایک میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ راوی کے پار پنجابیوں کو اپنے ساتھ ملا کر تمام انگریز چوکیوں پر چاروں طرف سے بیک وقت حملہ کر دیا جائے، مگر افسوس کہ کمالیہ کا کھرل سردار سرفراز اور سکھ سردار دیہان سنگھ بیدی یہ دونوں غداری پر اتر آئے۔ انہوں نے 16 سپٹمبر 1857 کو انگریز ڈپٹی کمشنر کو یہ خبر پہنچائی کہ رائے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھی راتوں رات دریائے راوی پار کر گئے اور ان کا ارادہ تمام انگریز چوکیوں پر بیک وقت حملہ آور ہونے کا ہے۔ اس مخبری پر برکلے نے فوری طور پر چاروں طرف اپنے قاصد دوڑا دیے، بلکہ برکلے خود بھی ایک گھڑ سوار پولیس کی پلٹن لے کر تیزی کے ساتھ دریائے راوی کی طرف بڑھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رائے احمد خان کھرل کو راستے میں ہی روک لے، اور اس کے علاوہ برکلے نے رائے سرفراز کے ذریعے کمالیہ کے دوسرے کھرل سرداروں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ سب بھی انگریز کا ساتھ دیں، اور اگر وہ انگریز کا ساتھ دیتے ہیں تو اس مدد کا انہیں بھرپور انعام دیا جائے۔ برکلے نے مزید حفاظتی تدابیر کے طور پر گوگیرا سے سرکاری خزانہ اور ریکارڈ کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی گوگیرا میں انگریز فوجیوں نے مورچہ بندیاں کر لی۔ لاہور سے انگریز کرنل اپنی پوری ریجمنٹ کے ساتھ توپ خانہ لے کر گوگیرا پہنچ گئے۔ جب برکلے راوی کے کنارے پر پہنچا تو رائے احمد خان کھرل راوی پار کر چکا تھا۔ جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انگریز فوج نے جھامرا پر چڑھائی کر دی۔ 21 ستمبر 1857 میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ میل گبسن کی فلم بریو ہارٹ نے 1995 میں 68ویں اکیڈمی ایوارڈ میں بہترین پکچر اور بہترین ہدایت کاری سمیت 5 اکیڈمی ایوارڈ جیتے تھے۔ اس فلم کی کہانی اسکاٹ لینڈ کے برطانوی قابضوں کے خلاف جنگ آزادی کے گرد گھومتی ہے، جبکہ فلم کا پلاٹ اسکاٹ لینڈ کے سورمے ولیم ویلس کی زندگی پر مبنی ہے، جو اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کی قیادت کرتا تھا۔ تاریخ میں ولیم ویلس کے بارے میں معلومات نہیں ملتی، ماں سوائے ایک تاریخی پرانی طویل نظم کے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ ویلس نے اسکاٹ لینڈ کے قبیلوں کو متحرک، منظم اور متحد کیا۔ اس نے برطانوی قابضوں کے خلاف کچھ مشہور فتوحات تو حاصل کی، تاہم آخر میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور تشدد کے بعد اسے ایک غدار کے طور پر پھانسی دے دی گئی۔ بعض ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ گبسن نے ایک حقیقی کہانی کی بجائے محض ایک فسانہ فلمایا ہے۔ بریو ہارٹ کا پلاٹ جھامرا کے رائے احمد خان کھرل کی زندگی سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ جھامرا نوآبادیاتی پنجاب کے ضلع گوگیرا کا حصہ تھا۔ بریو ہارٹ کے مرکزی کردار ولیم ویلس اور جھامرا کے رائے احمد خان کھرل کی زندگی کے مابین کئی چیزیں ایک جیسی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو اس یقین کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ جنگ جیتنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں ایک ہی دشمن یعنی برطانوی قابضوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ دونوں اپنے لوگوں کے حالات سے متاثر ہو کر آزادی کی جدوجہد شروع کرتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ یہ دونوں اپنے مضبوط اور طاقتور دشمن کے خلاف
چند فتوحات رقم کرتے ہیں، اور پانچواں یہ کہ ان دونوں کو مقامی اشرافیہ نے دھوکہ دیا، اور چھٹا یہ کہ یہ دونوں رحم کی اپیل کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ساتواں یہ کہ ان دونوں کو ان کے ہم وطنوں نے محب وطن اور آزادی پسند کہا، جہاں پر بریو ہارٹ کے مرکزی کردار ولیم ویلس اور جھامرا کے رائے احمد خان کھرل کی زندگی میں مماثلتیں ہیں، وہیں پر ان میں کئی جگہ پر تضادات بھی پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ولیم ویلس کافی جوان تھا، جبکہ رائے احمد خان کھرل کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی جب رائے احمد خان کھرل نے برطانوی قابضوں کے خلاف جنگ لڑی۔ دوسرا یہ کہ ولیم ویلس کو پکڑ لیا گیا، اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ رائے احمد خان کھرل کو انگریز نہ تو پکڑنے میں کامیاب ہوئے، نہ ان پر تشدد کر سکے، بلکہ رائے احمد خان کھرل کو نماز کی ادائیگی کے دوران گولی مار کر شہید کیا گیا۔ تیسرا یہ کہ رائے احمد خان کھرل کے قتل کا بدلہ ان کے ساتھیوں نے لے لیا تھا، جبکہ ولیم ویلس کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جا سکا۔ اور چوتھا یہ کہ ولیم ویلس کو ایک افسانوی کردار کہا جاتا ہے، جبکہ رائے احمد خان کھرل ایک حقیقت ہے۔ برطانوی انگریز گوگیرا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر آمنے سامنے آئے۔ کھرل اور ان کے ساتھیوں نے برطانوی فوج کا بڑی ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان میں سے بہت سو نے جام شہادت نوش کیا۔ رائے احمد خان کھرل کو 21 سپٹمبر 1857 کو گلاب سنگھ بیدی نے برکلے کے کہنے پر اس وقت گولی مار کر شہید کیا کہ جب رائے احمد خان کھرل نماز پڑھ رہے۔ رائے احمد خان کھرل کو شہید کرنے اور بغاوت کو کچلنے کے بعد برکلے نے گوگیرا واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے جب وہ راوی عبور کر رہا تھا تو رائے احمد خان کھرل کے ایک کامریڈ مراد فتیانہ نے برکلے کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ سرگانہ اپنی کتاب پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس میں لکھتے ہیں کہ احمد خان کھرل، ان کے بیٹے محمد خان، رائے سارنگ، بہاول اور مراد فتیانہ، ولی داد مروانہ، بہل وٹو، محمل کاٹھیا، صلابت ترہانہ اور نادر شاہ قریشی انگریزوں کے خلاف لڑے۔ پنجاب کے لوگ ابھی تک ان کی عزت کرتے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دی گئی، توپوں کا نشانہ بنایا گیا اور کالا پانی بطور سزا بھیج دیا گیا۔ کالا پانی بھیجے جانے والے لوگوں میں ولی داد مروانہ، نادر شاہ قریشی، حاجی بشیرہ کھرل، غازی کاٹھیا کے بیٹے لال کاٹھیا، محمد یار مروانہ، رحمت خان، قادر مروانہ، بہاول فتیانہ اور مراد فتیانہ شامل ہیں۔ مزاحمت کار اب 2 یا 3 گروہوں میں سمٹ کر رہ گئے تھے اور بالآخر 1858 کے ابتدائی مہینوں میں ان کے آخری گروہ کو گرفتار کر کے اس مزاحمت کو بھی کچل دیا گیا۔ اس عمارت میں جہاں پر برکلے اپنی عدالت لگاتا تھا اسے 1865 میں اسکول بنا دیا گیا۔ اسے مقامی لوگ گورا صاحب کی کوٹھی کہتے تھے اور اسی وجہ سے جب یہاں پر سکول بنا تو اسے کوٹھی سکول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اب تقریباً 70 کنال رقبے پر پھیلے ہوئے اس سکول کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز صدر گوگیرا ہے۔ برکلے مسلم دشمنی میں اس حد تک چلا گیا کہ وہ رائے احمد خان کھرل کا سر قلم کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور رائے احمد خان کھرل کے سر کو گوگیرا جیل میں رکھا گیا۔ روایت کے مطابق جیل کے پہرہ داروں میں سے ایک پہرہ دار رائے احمد خان کھرل کے گاؤں کا تھا، چنانچہ موقع ملتے ہی وہ رائے احمد خان کھرل کا سر ایک مٹکے میں رکھ کر گاؤں جھامرا لے گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں رائے احمد خان کھرل کی قبر ڈھونڈی اور کسی کو بتائے بغیر رائے احمد خان کھرل کا سر وہاں پر دفنا کر چلا گیا۔ محمد حسن معراج یہ لکھتے ہیں کہ کئی دہائیوں کے بعد ملک آزاد ہو چکا تھا اور احمد علی خان کو اپنے دادا رائے احمد خان کھرل کی قبر پکی کرانے کی سوجی، چنانچہ قبر کے ارد گرد دیوار بنانے کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی تھیں کہ ایک مزدور کی کدال کسی گھڑے کو جا کر لگتی ہے۔ مزدوروں نے جب وہ گھڑا توڑا تو اس کے اندر سر تھا
110 سال پرانی وجاہت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ داڑھی کے بال ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں بھی بالکل اسی طرح سے سالم تھی۔ چنانچہ احمد علی خان نے دوبارہ سے جنازہ پڑھوا کر رائے احمد خان کھرل کا سر کے جسم کے ساتھ دفن کر دیا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔